السلام علیکم دوستو، میں ہوں مرشد بن آدم۔ تین چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو بڑی امپورٹنٹ شخصیت کا بھائی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، اس کے وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مودی کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ علیم خان نے ایک انٹرویو دیا، اس کی ایک آدھی امپورٹنٹ چیز کے اوپر بات کر لیں گے، زیادہ ڈیٹیل نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، میں نے آپ کو کل کہا تھا عمران خان صاحب جلد جو ہے اپنی فارم میں آنے لگے ہیں، اور بالکل اٹیکنگ، وہی جو اٹیک جو ان کی ایک ہے نا، جس طرح انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے بغیر خوف کے گزاری ہے، اب اسی کے اوپر وہ چلیں گے، جو کہ میری ریڈنگ تھی۔ اور کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس کے بعد رات کو ان کی جو تقریر ہوئی تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے بڑی زبردست اپنی جو تقریر تھی نا، اب تک کی پچھلے 1.5-2 ماہ کی سب سے زبردست تقریر تھی، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ پاکستانیوں کو پیغام دیا ہے کہ یا تو آپ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح غلامی برداشت کریں، اور یا پھر آپ اگر مسلمان ہیں تو اٹھ کھڑے ہوں، باہر نکلیں، احتجاج کریں، ورنہ آپ کی کوئی نہیں سنے گا، نہ کوئی آپ کا جج سنے گا، نہ کوئی بات نہیں سنے گی۔ اور آپ لوگوں کے بچے جو ہے نا، یہ میں خود سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے بچے آپ لوگوں کے اوپر لعن طعن کیا کریں گے کہ ابا جی اماں جی لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ اٹھ نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم ہوتے اس دور میں تو ہم کھڑے ہوتے، لیکن اگر وہ ہوتے تو شاید وہ بھی نہ کھڑے ہوتے، کیونکہ اس کے لیے ہمت چاہیے، ایمان چاہیے۔ ایمان ہم لوگوں کے اندر ہے نہیں ہے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور نام کے مسلمان ہونے کا ایک اور چیز میں بتا دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف نے اپنی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ کسی نے اگر قرآن پاک کو اس طرح بےحرمتی کی آئندہ تو پھر ہم سے گلہ نہ کرے، یعنی اب کی معاف، پچھلا معاف، ٹھیک ہے، اور آئندہ اگر کسی نے کیا تو ہم سے گلہ نہ کرے۔ وہ بھی ہمیں ہی کہہ رہا ہے کہ ہم گلہ نہ کریں، ہم نے اسی طرح رہنا۔ کیوں کہ بیگرز اور ناٹ چوزر، اور بیگر کے ساتھ ساتھ اگر بندہ پمپ بھی ہو نا تو پھر اس کی کیا بات ہوتی ہے، پھر تو اس کو آ کے 2 چھتر بھی مار جاؤ تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ ایسی قوم ہے، گھٹیا لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے نا، یہ عمرہ حج بھی تب کرنے جاتے ہیں جب مفت میں ہو رہا ہو، حکومت میں ہوتے ہیں تب کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے زندگی میں کبھی عمرہ حج نہیں کیا، اور صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں واقعی خوف خدا ہوتا، قرآن پاک کو بے حرمتی کو تو معاف کرنے کو فوراً تیار ہو گئے۔ لیکن اگر 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان میں اگر لڑکوں سے کوئی ہوئی بھی بھول چوک، کسی نے آگ لگا بھی دی ہے، تو ایک عمارت تھی، آگ لگا دی، معاف کر دو، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، قرآن پاک کو، اسلام کو کوئی کہے گا اس کی معافی، کیونکہ دشمنی اسلام سے ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ عمران خان کے اوپر، عمران خان نے مخاطب النبیین اتھارٹی بنائی، انہوں نے آتے ساتھ پہلا کام کیا، اس کو ختم کر دیا کہ یار یہ کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں بلند کرنے لگا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دشمنی ہے ان لوگوں کی۔ دوسری دشمنی، انہوں نے کہا کہ القادر یونیورسٹی جو ہے، جو کہ صوفیزم اور اسلام کا نام کے لیے تحقیقات کے لیے بنائی گئی، خاص طور کے پر اصل مقدمات اس کے اوپر بنائے گئے، اس پروجیکٹ کو اوپر کھتے آنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ جو پیسے آئے تھے باہر سے، وہ نواز شریف کی بچوں کے تھے، بیسیکلی ہمارے ہی تھے جو کہ ادھر لے کے گئے تھے، اور ملک ریاض کے ذریعے آئے تھے، ان کا نام نہیں ہے، صرف عمران خان کی بیوی کا نام ہے۔ کیوں؟ دشمنی اسلام سے ہے۔ عمران خان بیچ میں کھڑا ہے، پاکستان کے اور اسلام کے بیچ میں پاکستان، عمران خان کھڑا ہے اور یہ اس طرف کھڑے ہیں، اور یہ جو ہے نا، انہوں نے اس کو تباہ کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ ساری دشمنی ہے، اس کے لیے سارا کھیل کھیلا گیا۔ کل احتجاج ہے، کل ضرور نکلیں۔ اب مہنگائی کے لیے تو آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی ایمان کا ایک جو ہے نا، سب سے کمزور درجہ ہوتا ہے نا، دل میں برا جاننا، تو کل نکلیں۔ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان میں میری بات ہو رہی تھی تو مجھے کہا کسی نے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے ضرور، دعاؤں سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دعاؤں سے آج تک کچھ ہوا ہے؟ عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک خود کچھ نہیں کرو گے تب تک میں دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا اس وقت تک آپ لوگوں کے۔ اور دعا قبول بھی اس کی ہوتی ہے جو مستجب الدعا ہوتا ہے، یعنی جو اس قابل ہوتا ہے کہ جس کی دعا مانگی جائے۔ اور قابل کون ہوتا ہے؟ جو پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نیشن ہے، یہودی ہم سے بھی زیادہ پسندیدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آدھا قرآن میں ان کا ہی ذکر کیا ہے، ہمارا نہیں بتایا کہ ہم پسندیدہ ہیں، ان کا بتایا ہے۔ اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نافرمان تھے، اور ہم ان سے 3-4 گنا زیادہ نافرمان ہیں، ٹھیک ہے ہماری۔ اور یہ کوئی ملک دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں آتا، یہ شرک بند کیا جائے، یہ شرک پھیلانا بند کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے گا وہ رہے گا، نہیں رہے گا کرے گا تو وہ مٹ جائے گا۔ یہ اصول ہے کائنات کا ہمیشہ سے۔ ایک ادھر اور بات بھی کرتا جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں کچھ عرصہ پہلے ایک بندے نے ادھر درخواست دی، مسلمان نے، جب لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا واقعہ کہ مجھے تورا کو جلانے کی اجازت دی جائے ادھر کی حکومت سے،
تو ادھر کی حکومت جا دیتی ہے نا، پولیس پھر آتی ہے، پھر اس کو ایسے کرتے ہیں. تو ان کی حکومت نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اس سے مذہبی منافرت پھیلے گی، فرقہ بازی پھیل سکتی ہے، اور یہ کسی مذہب کی توہین کرنا یہ فریڈم آف سپیچ کے اندر نہیں آتا. یہ کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن جب قرآن پاک کا مسئلہ آیا تو اس کی اجازت دے دی. تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ صاف ہمیں تو پتہ ہی ہے لیکن دکھانے کے لیے، لیکن کوئی بات کرے گا، یہ مینشن کرے گا تو تب پتہ لگے گا نا قوم اور دنیا کو. تو اس کے لیے مینشن کرنے کے لیے تو گورنمنٹ ہوتی ہے جو پوری دنیا کے سربراہوں کو، جس طرح عمران خان نے تقریر کی تھی، بتایا تھا جا کے. ابھی بھی میرے خیال میں عمران خان کو ہی چاہیے کہ وہی اس چیز کو آگے لے کے چلے اور پوری دنیا کو بتائے کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، اور ان کو لیٹر لکھے. مودی کو پاکستانی حکومت کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو کام انڈیا پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں 75 سالوں میں نہیں کر سکا، وہ کام موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دکھایا ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو کچھ بھی بربریت نہیں ہے. وہاں پھر بھی پارلیمنٹ اور یہ چیزیں دکھانے کے لیے صحیح، وہاں پر ان کو جو ہے نا بحال رکھا جاتا ہے، جمہوریت کو کسی نہ کسی صورت میں اس پہ قدغن نہیں کی جاتی. جبکہ یہاں پر انہوں نے گلگت میں اس کو بند کر کے، ایون اسپیکر جو اس کا کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے اس کو اندر داخلے کی اجازت دی گئی اور قبضہ کر لیا گیا. تو یہ چیزیں اب یہ اس کو جو مودی ہے نا وہ اب استعمال کرے گا صحیح طریقے سے. آپ کو یہاں بھی ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ 1947 میں جب قائد نے کہا تھا کہ کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا کہا تھا، تو پاک فوج نے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد قبائلی علاقے گئے تھے. لیکن یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں نے ادھر کے جو راجہ تھا اس سے بغاوت کر کے خود ہی آزادی حاصل کر لی تھی. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ خود آزاد ہوئے تھے. لیکن جو باقی کشمیر کا علاقہ ہے، جو آزاد کشمیر ہے، وہ پھر قبائلی علاقوں نے جا کے آزاد کرایا تھا. پاکستانی آرمی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے کسی بھی قسم کا. ہاں، کشمیر کو بیچنے کے لیے مشرف نے بڑی یعنی اس میں کردار ادا کیا تھا، اور موجودہ حکومت نے تو سمجھ لیں آپ اس کے کہ اس کشمیر کا جو پاکستان کا جو موقف ہے اس کے اندر آخری کیل ٹھونکی ہے. وہ عمران خان کہتا ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں یار اس سے زیادہ نہیں یہ لوگ گر سکتے، وہ اس سے زیادہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں. 300 لوگ پاکستانی مرے، ادھر شہید ہوئے، ادھر لوگ نکل آیا ادھر کے خود ہی اپنی حکومت کے خلاف. ہمارے یہاں کوئی نکلا نہیں. کل احتجاج ہے، عمران خان نے کال دی ہے قرآن پاک کے لیے. دیکھ لینا نہیں نکلیں گے، تھوڑے شہروں میں تھوڑے بہت لوگ نکلیں گے. یہ ایسی قوم ہی ہے، تو ان کے اوپر کیوں عذاب نہ آئے. آخر میں بات کر لیتے ہیں جہانگیر ترین کا بھائی جو ہے نا عالمگیر خان ترین، وہ اس نے خودکشی کر لی ہے آج. تو بیسیکلی کچھ نیوز آ رہی تھی میرے پاس پہلے، لیکن کسی کی پرائیویٹ فیملی کی باتیں ایک بندہ کیا اس کو ڈسکس کرے. لیکن یہ چیز آ رہی تھی کہ ایک تو جو ہے نا جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ یہ جو پارٹی میں نے بنائی ہے نا استحکام پاکستان نام کی، یہ میں نے خوشی سے نہیں بنائی، میں نے مجبور ہو کے بنائی ہے. مجھے مجبور کیا گیا تھا کہ آپ بنائیں، پیسہ لگائیں، اس پارٹی کو بنائیں، تو میں نے بنا دی. وہ خود کینسر کا مریض ہے اور وہ اس لیے باہر کے دورے کرتا رہتا جہانگیر ترین. اس کی فیملی میں اس کے بچے جو ہے نا اس کو الیکشن میں کھڑا تو ہوا تھا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس موجودہ نظام کے اندر کہیں فٹ بیٹھتے ہیں. ہاں، جہانگیر ترین بھی بیسیکلی جو پالیٹکس میں آیا نا وہ اس لیے آیا تھا کہ اس نے یہ گھاک آدمی ہے، اس نے دیکھا کہ یار اگر پاکستان میں رہنا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے تو پیسہ کمانا ہے، تو آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو طاقت چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی بھی کھا جائے گا کہ آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ آیا تھا. اب اس کے بچے جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی فیملی جو ہوگی نا دوسری فیملیوں کی طرح، یہ نواز شریف کی فیملی جس طرح سارا پیسہ باہر لے گئے، صرف حکومت ادھر کرو پیسہ باہر رکھو، یہ فیملی بھی ان قریب جو ہے نا چھوڑ جائے گی ملک کو. اور ان کے درمیان گھر کے اندر جو نچاکیاں ہیں. اب اس بندے نے، اس کے بھائی نے جو خودکشی کی ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ، اور یہ جو ملتان قلندر نام کی جو بھی ہے کرکٹ ٹیم ہے، اس کا بھی سی او تھا یہ. اب اس نے کی ہے خودکشی، ڈیفینیٹلی کوئی یا تو کوئی بلیک میلنگ چل رہی ہوگی، کوئی ویڈیو سکینڈل ہوگا. ہر بندہ پریشر برداشت نہیں کر پاتا کہ جب اس کی عزت پہ حملہ ہو تو برداشت نہیں کر پاتا. ظاہر ہے یہ پیسے والے لوگ ہیں، ہر بندہ غلام ہے پاکستان میں. ایک عام ریڑھی والا نا وہ اتنا غلام ہے، لیکن اگر وہ ارب پتی بندہ نا وہ اتنا بڑا غلام ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں یہ آزاد ہے، یہ گاڑیوں میں پھر رہا ہے. یہ جس طرح علیم خان نے عمران خان کے خلاف جو بکواس کی ہے، یہ میں اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کر لوں گا. یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ آزاد ہے؟ یہ غلام ہے. یہ اس سے بڑا غلام کون ہوگا جو کہ صرف اپنے چند ٹھیکوں کی خاطر اسے جگہ جگہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں صبح شام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اندر ایمان پیدا کرے. السلام علیکم.